واعظوں کی وجہ سے، ان فتنہ پرور علماء کی وجہ سے، کہ جن کی باتیں سن کر لوگ آپس میں دلوں میں نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے واقعات تھے اور بھی مشاہدات تھے، اور اس میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ جبریل امین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دو مقامات ایسے، دو مواقع ایسے ہیں کہ اس میں اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک موقع تو وہ تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی تو میں نے غار حرا سے باہر آ کر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان میں یوں معلق ہے، جس کے اور ان کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ مشرق و مغرب اس کے پھیلاؤ سے ڈھک گئے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے یا محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور میں کہہ رہا ہوں ما انا بقارئ، مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس وقت دیکھا، اور ایک معراج کے موقع پر دیکھا۔ تو یہ وہ واقعات تھے، انہی مشاہدات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے آئے۔ اب جب مکے میں صبح پہنچے تو کفار کو جمع کیا، قریش کو جمع کیا، اور کہا کہ جی رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ کفار نے کہاں ماننا تھا، انہوں نے تو آنکھوں دیکھے معجزات نہیں مانے، ان کی فرمائشی معجزات نہیں مانے، یہ کہاں ماننا تھا انہوں نے۔ اب وہ کہنے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ فضول، تم پہلی نعوذ باللہ تم ایسی بکواس کرتے رہتے ہو، یہ بھی تم نے کوئی بہت ہی بڑی تم نے جسے کہتے ہیں نا بہت لمبی پھینکی ہے تم نے۔ اچھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں جگہ سے ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو جب میں گزر رہا تھا مجھے وہ اونٹ نظر آیا، اور میں اس قافلے کے پاس سے گزرا تو ان قافلے والوں کو میں نے بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، تو انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا اور ان کو وہ اونٹ مل گیا۔ اور جب میں واپس آ رہا تھا، یہ جانے کی ٹائم کی ہے، جب میں واپس آ رہا تو دیکھا کہ وہ قافلہ فلاں ایک جگہ پر پہنچ گیا تھا اور وہاں پڑاؤ ڈال کے سو رہا تھا، تو مجھے پیاس محسوس ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے برتنوں میں کچھ پانی محفوظ کر رکھا ہے، تو میں نے وہ ڈھکنا ہٹایا اور اس میں سے پانی نکال کے ان کے پیالے میں سے پانی پیا اور واپس ڈھکنا رکھ دیا۔ تو کہنے لگا اب وہ قافلہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے اس وقت وہ مقام تنعیم سے گزر رہا ہے اور مکے کی طرف آ رہا ہے۔ جنہوں نے مکہ دیکھا ہے تو انہوں نے مسجد عائشہ بھی دیکھی ہوگی، تو مسجد عائشہ ہے مقام تنعیم، کہ وہاں سے اس وقت مکے میں وہ داخل ہو رہا تھا، حدود حرم میں داخل ہو رہا تھا۔ تو مکے والوں نے، ابو جہل وغیرہ نے فوراً بندے دوڑائے کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ واقعی وہاں کوئی قافلہ ایسا ہے۔ تو گئے، ان سے پوچھا بھائی تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ ہاں جی گم ہو گیا تھا۔ تمہیں کسی نے اس کا پتہ بتایا تھا؟ ہاں جی بتایا تھا۔ تمہیں وہ مل گیا؟ ہاں جی مل گیا تھا۔ پھر رات کو تم پانی رکھ کر سوئے تھے؟ کہ ہاں جی رکھ کر سوئے تھے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ نہیں یہ بتاؤ کہ پھر جب تم صبح اٹھے تو پانی تھا کہ نہیں تھا؟ کہ ہم تو ابھی تک اسی مخمصے میں مبتلا ہیں، رات کو ہم پانی رکھ کے سوئے، صبح اٹھے تو پانی نہیں ہے، پیالہ بھی ویسے ہی رکھا ہے، ڈھکن بھی ویسے ہی رکھا ہے، پانی گیا تو گیا کدھر؟ ہم تو ابھی تک پریشان ہیں۔ اب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی، پھر بھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ہم نے نہیں ماننا۔ ریاست مدینہ، مہنگائی، دوائیوں کی قیمتیں ڈبل، جی عمران خان تبدیلی لائے گا، ہم نہیں مانتے۔ یہ تو وقتی پریشانی ہے، ہم نہیں مانتے۔ بس یہ بھی، ان کا بھی حال قریش مکہ کی طرح ہے، کفار مکہ کی طرح، اس سے بڑی بات کیا کہوں میں۔ اب کہتے ہیں کہ اچھا تم بیت المقدس گئے، اچھا ذرا یہ بتانا وہ عمارت کیسی تھی۔ اب کوئی آدمی میں آپ کو کہوں کہ جی لاہور گئے ہیں آپ؟ ہاں جی گئے ہیں۔ بادشاہی مسجد دیکھی؟ ہاں جی دیکھیے۔ ذرا بتائیے تو صحیح بادشاہی مسجد میں محرابیں کتنی بنی ہوئی ہیں؟ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ ارے بھائی میں محرابیں گننے گیا تھا، اس کی کھڑکیاں گننے گیا تھا، اس کے دروازے گننے گیا تھا۔ مکے والے یہ سوال کر رہے تھے، وہ عمارت کیسی تھی، چوکھٹ کیسی تھی، نقش و نگار کیسے تھے، دروازے کیسے تھی، کھڑکیاں کیسی تھی، تھا تو تھا کیا، تم کیا دیکھ آئے ہو وہاں جو اتنی باتیں کر رہے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس پھرا دیا، رکھ دیا، میری نظروں کے سامنے آ گیا، اور کفار سوال کرتے جاتے اور میں جواب دیتا جاتا کہ ایسی عمارت ہے، اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، ایسی، جو سوال کرتے گئے میں جواب دیتا گیا۔ آخر کار تھک ہار کر کہتے نہیں نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس کا دماغ پھر گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب جب ان کو پتہ چلا
تو یہ جا کے صحابہ کو پکڑ کے، ابو بکر کو پکڑ کے، عمر کو پکڑ کے، صحابہ کو پکڑ کے کہنے لگے۔ اب صحابہ کا حال یہ تھا، اب دیکھیں نا بات ایسی ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں جا کر آ بھی گئے، اور کہتے ہیں میں جس بستر پر سو رہا تھا جب میں واپس آیا تو اس بستر کو جو میری پیٹھ کی گرمی سے گرم ہو گیا تھا وہ ابھی تک گرم ہی تھا، اس کی گرمی ابھی تک باقی تھی۔ سردیوں میں جب آپ کمبل میں لیٹے ہوں اور دروازے پر کوئی آ جائے تو دل چاہتا ہے اٹھ کر جانے کا، بس دل چاہتا ہے کہ بھائی کوئی اور چلا جائے میں نہ جاؤں، اور اگر بادل نخواستہ جانا بھی پڑ جائے تو بڑی مردہ حالت میں اور گرتے پڑتے کسی طرح چاہتے وہ جلدی سے جائیں اور واپس آ جائے۔ لیکن اس جانے اور آنے میں بھی کوئی دروازے پر آیا، کسی نے پوچھا ہاں نہ میں جواب دیا، دروازہ بند کر کے واپس بستر تک آئے، تب تک تو وہ گرمی کی کیفیت کمبل کی ختم ہو گئی، دوبارہ اس کو ہیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے تو وہ اسی طرح گرم تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی بہن تھی ان کے گھر سے گئے تو جبریل امین نے وضو کرایا تھا نماز کے لیے، تو وضو کا پانی نالی میں بہہ رہا تھا، وہ ابھی تک بہہ ہی رہا تھا۔ دروازے سے جو گئے تو دروازے کی کنڈی جب کھولی تو وہ ہلی، تو جب واپس آئے تو ابھی تک ہل ہی رہی تھی، تو سوچے کتنے مختصر وقت میں جا کر آ بھی گئے۔ پھر بھی کفار نے نہیں مانا۔ جب صحابہ کو اس کا علم ہوا تو ظاہر ہے ایسے مختصر واقعے کو صحابہ کو ابتدا میں تھوڑا تردد ہوا، تھوڑا پس و پیش ہوا، اچھا ایسا ہو سکتا ہے، اچھا چلو ہم ذرا تصدیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں باقی ایسی کوئی بات ہے۔ جب کفار ناچتے ناچتے ابو بکر صدیق کے پاس گئے جو ابھی تک صدیق نہیں بنے تھے، صرف ابو بکر تھے، عبداللہ ابن ابی قحافہ، ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی کیا کہتا ہے؟ کہ جی وہ رات کو بیت المقدس گیا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کی، وہاں سے اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گیا۔ کس نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کس نے؟ تم نے خود سنا؟ کہا جی ہم خود سن کر آئے۔ تو کہا بالکل صحیح کہا، بلا تردد تصدیق کر دی۔ وہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب جاری فرما دیا کہ ابو بکر ہے صدیق، سب سے بڑا سچا، سچوں کا سچا۔ اور انبیاء کے بعد جو درجہ ہے، جو مقام ہے، وہ کون سا ہے؟ مقام صدیقیت ہے، جس پر ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا۔ میں نے فضیلت بیان کی تھی نا کچھ جمعے پہلے، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا آتا ہے۔ ایک رات کو حضرت عائشہ آسمان میں تارے دیکھ رہی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ کہا ہاں جی بالکل۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا جی عمر۔ حضرت عائشہ چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پوچھا کہ کیا تم تو اپنے ابا کا نام سننا چاہتی تھی نا، کہ میں تمہارے ابا کا نام لوں، ابو بکر کا نام لوں؟ کہا ہاں بالکل، اپنے ابا کی فضیلت، اپنے میکے والوں کی فضیلت کون نہیں سننا چاہتا؟ تو کہا کہ تمہارے ابا کا تو حال یہ ہے کہ تمہارے ابا کی ایک رات کی نیکی، کون سی نیکی؟ کہ جس رات کو، ہجرت کی رات کو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر غار سور تک لے کر گئے تھے، جبل سور میں نیچے سے اوپر 650-700 میٹر کی بلندی پر غار تک لے گئے تھے کہ کفار کو پتہ نہ چلے 2 آدمی گزر رہے ہیں، ایک آدمی کا نشان ملے، 2 کا نہ ملے۔ اس ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام، ان کو یہ مقام عطا ہوا۔ اب یہ واقعہ معراج، اس کا مقصد کیا تھا؟ اب یہ مقصد بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ کہتے ہیں نا کہ جو آدمی سنی سنائی باتوں سے اچھا ہے جو آدمی آنکھوں سے زیادہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لے، آنکھوں کا مشاہدہ سنی سنائی باتوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو اس لیے مشاہدے کروائے گئے، اس لیے ان کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر ہوئے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اللہ کے کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تاکہ ان کا ایمان عین الیقین اور حق الیقین کے درجے پر پہنچ جائے کہ اب دنیا کی کوئی بھی آفت آ جائے، دنیا کا کوئی ظلم ان پر ہو جائے، ان کا ایمان اور ان کا دل اتنا مضبوط ہو کہ ہر ظلم کو سہ جائیں گے مگر اف نہیں کریں گے۔ جبھی تو یہ ہوا کہ انبیاء کو کیسے کیسے قتل کیا گیا، کہ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو لکڑی کے تنے میں کھڑا کر کے، بیچ میں کھڑا کر کے آرا چلا دیا گیا، انہوں نے اف تک نہیں کی۔ کہ جب انبیاء کو پھر یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مقام، پھر دنیا کی کیسی بھی سختی اور پریشانی اور تکلیف آ جائے وہ پھر ہنس کھیل کر اس کو برداشت کر جاتے ہیں۔
اور دوسرا اس آیت کا مقصد، اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت پیدا کی تھی، اس امت کا نام تھا بنی اسرائیل، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب اور پیاری امت تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جس میں 4000 سے زائد انبیاء آئے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقتدار رکھا، بادشاہت، حکومت ان کو عطا کی، لیکن وہ ایسی سرکش، نافرمان اور باغی قوم نکلی، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، جس کی پہلی آیت معراج سے متعلق ہے، اس کے بعد ایک کافی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان خرابیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر سے اتر گئی، اور جب کوئی آدمی دوسرے آدمی کی نظر سے ایک بار اتر جائے پھر وہ مقام حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ امت اتر گئی۔ اب جو اس دنیا کی، اس کائنات کا جس کو اقتدار سنبھالنا تھا، اللہ کا جو خلیفہ بننا تھا، وہ اس امت محمدیہ کو بننا تھا، اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اسی لیے مشاہدات کرائے گئے۔ آپ کہیں گے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کفار مظالم برپا کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مدینہ کی ریاست، وہ والی اصلی والی مدینہ کی ریاست میں، میڈ ان چائنا نہیں، اصلی والی مدینہ کی ریاست تیار کر رہا تھا کہ جہاں جائیں نظام قائم کریں، نظام تیار کریں، اور اس میں پھر نظام کو چلائیں، اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے اس نظام کو چلا کر دکھایا، اس نظام کو قائم کر کے دکھایا، دنیا کی امامت کر کے دکھائی۔ اور جب ہم جیسے نکموں اور نالائقوں اور نااہلوں کے ہاتھ میں نظام آیا تو اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کے ہاتھوں میں اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، فانتظر الساعہ، پھر تو قیامت کا انتظار کرو، اب تو قیامت ہی آئے گی، اور آ رہی ہے قیامت۔ تو مقصد یہ تھا کہ امت کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے، امت کو اس مشن کے لیے تیار کیا جائے کہ دنیا کی امامت کرنی ہے، دنیا کی رہنمائی کرنی ہے۔ آج پتہ نہیں ہم دنیا کی امامت کر رہے ہیں یا دنیا میں ضلالت اور رسوائی کا شکار۔ جو ٹیکنالوجی، جو علوم، جو فنون ہمیں حاصل کرنے چاہیے تھے، جس کی بنیاد ہمارے لوگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے رکھی تھی، ان علوم و فنون کو تو ہم چھوڑ چھاڑ کر بالکل آج مادر پدر آزاد ماحول میں ہم جی رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی رات کو اگر معراج کا واقعہ پیش بھی آیا ہے تو اس معراج کی رات کی جو لوگوں نے مختلف وظائف کی کتابوں میں آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا اور ارادہ بھی ابھی رکھتے ہوں گے کہ جی کل روزہ بھی رکھیں گے اور اس طرح کے وظائف بھی پڑھیں گے اور اس طرح کی نماز بھی پڑھیں گے، نہ اس دن کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس دن کی کوئی مخصوص عبادت ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو اس رات کو ملا وہ نماز کا وظیفہ ہے۔ 5 وقت نماز پڑھ لیں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں، لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں جی 5 وقت نماز پڑھو، نماز پڑھو، سارے تمہارے مسئلے ختم۔ تو سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ نماز کا وظیفہ ہے۔ نماز کو اختیار کریں، نماز کو قائم کریں، اور خود بھی قائم کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں۔ یہ نہیں کہ جی بوریا بستر اٹھا کے پوری امت کو نماز پہ لگا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا حال ہی نہیں پتہ۔ اپنے گھر والوں کا حال سب سے پہلے رکھے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب کیا ہو؟ نگہبان ہو، ذمہ دار ہو، اور تم ہر ایک سے اس کی نگرانی، اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ماتحتوں کو پہلے دین پر لائیں، پھر اس کے بعد آگے کی سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منانے کے بجائے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔